مولا عباس کے حوالے سے 4 قول بیان کیے جاتے ہیں۔ مولا عباس کا سر کہاں دفن ہوا؟ ان میں سے ایک مدینہ ہے، ایک نجف ہے، ایک کربلا ہے، اور ایک شام۔ اس لیے کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ کٹے ہوئے سر کیا اسیروں کے ساتھ واپس مدینے چلے گئے تھے اور مدینے پہنچ کے سر دفن کیے گئے، یا یہ کہ کٹے ہوئے سر جو معتبر روایت ہے اس کے اعتبار سے کربلا پہلے پہنچے اور کربلا میں ان کے اجسام مطہرات کے ساتھ سروں کو دفن کیا گیا۔ تو مولا عباس کا پہلا مقام مقام مدفن راس، اگر الگ مانیے گا تو 4 مقامات ہیں، اور اگر بدن کے ساتھ مانیے تو ایک ہی مقام جسم کا اور سر کا۔ اس کے بعد جہاں 2 مقامات بازو کٹے، اس کے بارے میں ایک احتمال کہ یہاں پر آپ کے بازو دفن کیے گئے، لیکن یہ احتمال ضعیف ہے۔ احتمال قوی ہے کہ یہاں پر آپ کے بازو کٹے تھے، نہ کہ دفن کیے گئے۔ دفن آپ کے بدن کے ساتھ کیے گئے، اور دفن کرنے والی ذات امام سید سجاد علیہ السلام کی ذات۔ تو آج تو کچھ گفتگو اس انداز سے آگے بڑھ گئی کہ مولا عباس کی شخصیت پر اب سلام سے پہلے خالی ایک روایت، اور روایت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ ابن عباس سے سوال کیا گیا تھا۔ اچھا، کچھ سوالات ابن عباس سے یقیناً ہوئے اور کچھ سوالات طلباء سے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ماشاءاللہ لفظ سید کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پہلے اسی کی ذہن میں یہ بات آئی ہے، اور پھر وہ زیارت جو امام نے تعلیم فرمائی، جو ہم کل جملہ مکمل کر رہے تھے، اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والنصیحہ اور الی آخر، اس میں آج تصدیق کی بات کرنا تھی۔ تصدیق پر بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ بات بہت طویل ہو گئی۔ تو خیر، مولا عباس علیہ السلام کے سید ہونے اور نہ ہونے کی بحث تو غالباً ایسی ہے جو غیر معتبر ہے، جس کو ہونا ہی چاہیے۔ سید کہتے کسے؟ سید کا ایک مفہوم وہ جناب ابن عباس نے بیان کیا۔ ہمارے یہاں خالی سید کا وہ مفہوم باقی ہے جو نسب کے اعتبار سے ہے۔ بہت غور کیجئے گا، میں ذرا سا نازک مرحلے پہ آپ کو لے کر آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ابن عباس سے پوچھا گیا، یہ بتاؤ کہ سادات، عربی کا لفظ سادہ، سید ہونا، کون ہے سید؟ کون ہے سادات؟ فرماتے ہیں اگر دنیا کی بات کرتے ہو تو دنیا میں جو سخی ہے وہ سید ہے۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا، روایت معصوم نہیں ہے، قول امام نہیں ہے، مگر ذرا سا معتبر قول ہے، کیونکہ ابن عباس تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ کہ اگر پوچھتے ہو سید ہونا تو دنیا میں سید کون؟ جو سخی ہے، الاسخیاء فی الدنیا الاسخیاء وفی الآخرہ الاتقیاء، اور آخرت میں سید وہ جو متقی ہے۔ تو دنیا کا سید کون؟ تو سخی ہے۔ اس کا مطلب اگر سخی نہ ہو تو سید نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اب تو بات تو اس مقام پر لے آیا کہ جہاں پر آپ ہی اپنی سادات ہونے کو ثابت کریں گے
گھبرائیں نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہا میں جناب وہ یہ آوان ہیں ہم تو فلاں قوم کے ہیں فلاں قوم کے. بھائی ابن عباس کہتے ہیں جو سخی ہے، تو ابن عباس نے تمام اسخیاء کو سادات میں شامل کیا ہے. تو سید کا مطلب ایک نسب اور سید کا مطلب ایک حسب. حسب میں سید وہ ہے دنیاوی اعتبار سے. اس کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اور آپ کی خدمت میں شب جمعہ ہے. اب آئیں گے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے والنٹیئرز اور آپ ثبوت دیں گے کہ حسب کے اعتبار سے سادات میں شامل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدمت عباس اور ذکر ہوا. بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے خیال کیجئے گا میں نے حسب اور نسب کو دونوں کو الگ الگ کیا، اور حسب اور نسب کی بات کو واپس اپنے عنوان پہ لاتے ہوئے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک پیغام. ارشاد فرماتے ہیں مل انسان لعمرک مل انسان، تیری عمر کی قسم انسان، تو کچھ بھی نہیں الا ابن دین ہے، تو جو کچھ بھی ہے اپنے دین کا فرزند ہے. لعمرک مل انسان الا ابن دین ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے اپنے دین کا فرزند ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر دیکھنا چاہو کہ دین کی فرزندگی کیا ہوتی ہے تو سمجھو حسب اور نسب کو ایسے سامنے لاتے ہوئے مفہوم پیش کر رہا ہوں امام کے 4 مصروں کا. یہ اشعار مولا کے فرماتے ہیں دیکھو سلمان کو اسلام نے بلند کر دیا اور ابو لہب کو شرک نے باوجود نسب ہونے کے پست کر دیا. تو اب اگر کوئی کہے کہ ابو لہب سید ہاشمی تو ہے نا، بات پڑھ لے محمد و آل محمد. اور ہے کوئی جو کہ سلمان غیر سید، حالانکہ غیر سید ہیں نسب کے اعتبار سے، لیکن جس کو منا اہل البیت کی سند مل جائے کس کی مجال ہے کہ اس کو غیر کے لفظ سے یاد کرے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے سلمان کے بارے میں راوی امام کی خدمت میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے سلمان فارسی سلمان فارسی. امام ناراض ہو گئے، فرمایا سلمان فارسی مت کہا کرو. اب یاد رہے اگر کوئی ہم میں اور آپ میں سے سلمان فارسی کہتا ہے تو امام کے فرمان کی معصیت کرتا ہے. امام نے منع کیا ہے سلمان کو سلمان فارسی مت کہا کرو. پھر کیا کہیں کہ سلمان محمد ہی کہو. بہت غور کیا آپ نے. تو اب ذرا سا بات واضح ہو گئی ہو کہ حسب اور نسب، سخاوت اور تقوی، اس میں کیا شک ہے کہ عباس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے جسے امیر المومنین کا بیٹا کہہ کر امام نے خطاب کیا. اور پھر آپ فرماتے ہیں اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کی ملکیت بن گئے. ملکیت لکا، ملکیت بن گئے بالتصدیق. اب ملکیت بن گئے پہ خالی ایک جملہ کافی ہے کہ اب اگر کوئی تصدیق تک پہنچے گا تو تصدیق ملکیت ہے عباس کی، اسے چاہیے پہلے مالک سے اجازت تو لے پھر تصدیق تک پہنچے گا. مالک ہونا چلیے
جملہ آپ کی خدمت میں ذرا دہرا دوں تاکہ بات ذرا آسان ہو جائے کہ بہت سے ہیں کہ جن کو یہ پرابلم ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا کہ جنت جہنم مولائے کائنات تقسیم کریں گے. پریشان ہو جاتے سن کے ایسی بات کو، کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہو، بڑی آسان سی بات ہے کہ تقسیم کرنے والے آپ کے اور ہمارے تمام راویوں کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب ہی تو ہیں. مانو البتہ یہ خیال رکھنا کہ جنت بنائی نہیں علی نے. ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ جنت بنائی میرے مولا، نہیں بنائی نہیں ہے، بنائی تو خدا نے ہے. تو خدا سے جا کے مانگ لو. کبھی تبرک نہیں ملتا اگر نیاز ختم ہو جائے اور نیاز بنائی ہو کسی نے، تو کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نیاز اگر مجلس میں نہ ملے بانٹنے والے سے آپ کی دوستی نہ ہو، تو کیا نیاز جس نے بنائی ہو پروڈکٹ جس کی ہو اس سے جا کر لے سکتے نیاز؟ وہ کہے گا میں نے بنائی ضرور تھی مگر میں نے تو بیچ دی. اس کے الفاظ میں بیچ دی، بنائی ضرور تھی مگر بیچ دی. اب ہم مردہ کے رو رہے ہیں جی میں تو حاضر ہوا تھا، سب کام کیا تھا، مجھے نہیں ملی. کہا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بنائی ضرور ہے میں نے نیاز، مگر میں نے بنا کے دے دی. جاؤ اس کے پاس جاؤ جس نے مجھ سے لی ہے. اس کے پاس پہنچے جو صاحب مجلس، آج کل لوگ کہتے ہیں بانی مجلس، نا بانی نہیں ہے. بانی صرف مجلس کا بانی کون ہے؟ بانی پروردگار عالم. نہ آدم سوال کرتے کہ پنجتن کے ناموں میں سے ایک نام ایسا کیوں ہے جس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جس کو پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، اور نہ خدا مجلس حسین پڑھتا. تو پہلا شخص، پہلی ذات، شخص نہیں پہلی ذات جس نے مجلس قائم کی پروردگار عالم. تو بانی کون؟ بنیاد رکھنے والا کون؟ آپ میں، ہم بانی بنیں گے؟ ارے ہم تو اس کے ذریعے سے باقی ہیں، یہی بہت ہے. تو جی پہنچ گئے نیاز خریدنے والوں کے پاس. جی آپ نے نیاز ماشاءاللہ 5000 نیاز منگائی تھی آپ نے، ہمیں نہیں ملی. وہ کہیں کیوں، بٹی نہیں تھی کیا؟ کہ بٹی تو تھی، پھر بانٹنے والے سے ہماری دوستی نہیں تھی. کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو ساری نیاز بانٹنے والے کے ہاتھ میں دے دی. اب اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ بانٹنے والے کے پاس جاؤ. بہت غور کیجئے گا، نہ بنانے والا دے گا نہ لینے والا دے گا تو بانٹنے والا ہی دے گا. دوستی کرنی ہے تو اس سے کرو، شاید 2 حصے بات پڑھے محمد. اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ملکیت بن گئے. بے تصدیق. اب کوئی تصدیق با اگر چاہتا ہے کہ اس مقام پر پہنچے تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ عباس کی معرفت نہ لے لے. کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو.